کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی جو ہیں، انہوں نے 2 دفعہ فتویٰ دیا کہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننا چاہیے۔ ہم اپنے مسائح کا ویٹ کر رہے ہیں، مسائح کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ پیورلی ریلیجس وار ہے، اور ہم نے اس لیے اس کو ختم آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ایران کے ساتھ باقی ملک شاید اس وجہ سے نہیں کھڑے کہ ایران آلریڈی ہیو بین پلیڈ ہز اون رول ان دا ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آف، جو ہمارے دنیا میں یمن میں ادھر ادھر سے ایریا میں اپنا ایک نیگیٹو رول پلے کر چکا ہے۔ ورلڈ وار 1 کے حوالے سے بھی اسی طرح ایک جنگ والا ماحول بنا تھا، اور آئی تھنک ایک بندے کو آسٹریا کے اندر گولی ماری گئی تھی، اور وہاں سے پھر سارا سلسلہ شروع ہو گیا، اینڈ دین بیفور وی نیو اٹ ہم عالمی جنگ میں پہنچ گئے۔ ایران دور نہیں ہے، بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ بارڈر نہیں تھا یا نہیں ہے، ٹھیک ہے ایران کے ساتھ تو ہے نا، اور وہ بھی تھوڑے سے فاصلے پہ، کشمیر تو بالکل دروازے پہ، بالکل ایسا ہے، وہ تو پارٹ ہے ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر جا کے دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایران پہ حملہ کیا، اگر وہ مقصد پورا ہو گیا ہوتا تو پھر نیگوشیشن کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ از انوائٹنگ دم بیک ٹو دا ٹیبل کہ ہم بیٹھ کے بات کریں۔ انہوں نے برا کیا تو اس کو برا کہیں، اور جب انہوں نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا کہیں۔ ہاں، دل سے بے شک اس کے ساتھ کوئی ساتھ ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، دل سے ساتھ ہے، مطلب دیکھیں میں تو فیصلہ نہیں، میں تو آپ کا نہیں فیصلہ کر سکتا، مجھے جتنا اختیار ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ جو کام انہوں نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا کہیں، اور جو کام انہوں نے غلط کیا ہے اس کو غلط کہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہونے آئی یو ایچ پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو کی۔ جی جی تھینک یو جی، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت اور اچھا اور کھلا ود لاٹ آف نیو جی جی تھینک یو۔ شاہ صاحب، آج جو ٹاپک میں جس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اوبویسلی کرنٹ ٹاپک ہے، کرنٹ افیئر کے اوپر، جو پوری دنیا میں اس وقت بے چینی چل رہی ہے، جو جنگ و جدل کے حالات بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، جس کو اوبیسلی ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا ایک عجیب سا وقت چل رہا ہے، اور یقیناً ہم سب کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اور جیو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ پورا اپسیٹ ہو چکا ہوا، اور کافی ایسی چیزیں ہیں، ایسے خواب ہیں جو چکنا چور ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی۔ دبئی کی مثال لے لیں، یو اے ای کی لے لیں، ابو ظہبی، یہ سارے جتنے ممالک ہیں جو ہیویلی آئی تھنک بٹوین 15 to 20% یا 10 to 15%، آئی کانٹ ریممبر، اتنی ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ ٹورزم پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور یہ بہت بڑا مثلاً ایک چنک ہے۔ تو وہ سارا ڈسٹرپٹ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جس طرح ادھر حملے ہوئے ہیں، جس طرح ادھر سارے معاملات ہوئے ہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، کافی وقت لگے گا فار پیپل ٹو کم بیک، کیونکہ ادھر کا ایک ویژن ہی یہ تھا، اور ایک پرومس ہی یہ تھا ایکچولی کہ اٹ از سیف اینڈ سیکیور، مگر وہ اب ختم ہو گیا، رائٹ۔ سو کافی لوگ ہیں دیٹ آر لیونگ دس پارٹ آف دا ورلڈ اور جا رہے ہیں۔ ورلڈ وار 3 کے حوالے سے غفار صاحب، میں نے بھی کافی چیزیں دیکھی ہیں،
پڑھی ہیں. ورلڈ وار 1 کے حوالے سے بھی اسی طرح ایک جنگ والا ماحول بنا تھا, اور آئی تھنک ایک بندے کو آسٹریا کے اندر گولی ماری گئی تھی, اور وہاں سے پھر سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اینڈ دین بیفور وی نیو اٹ ہم عالمی جنگ میں پہنچ گئے. اسی طرح ورلڈ وار 2 آپ کے سامنے, مگر ورلڈ وار 2 کا پھر بھی کوئی ایک بیک گراؤنڈ. تو ورلڈ وار 3 کا جو ہے آئی ڈونٹ تھنک ہم وہاں ابھی پہنچے ہیں, کیونکہ ابھی بڑی اچھی ایک پوڈ کاسٹ ہے ڈائری آف اے سی اے او کو میں دیکھ رہا تھا, اسٹیون بارٹلٹ کے ساتھ ایک پروفیسر تھے, ہز نیم اسکیپس می. تو وہ فار دا لاسٹ 20 years انہوں نے, اس پروفیسر نے سیمولیشنز وہ تیار کرتا رہا ہے ایگزیکٹلی اس سیناریو کی, کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا, رائٹ, وچ از ویری انٹرسٹنگ. تو میں ریکمینڈ کروں گا, یو نو اف یو آر انٹرسٹڈ ان دا سبجیکٹ, آپ جا کے اس کو دیکھیں. میں مثلاً مختصر آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بیسکلی اٹس اے وار آف ایسکیلیشن. اسٹیج 1 پہ اسٹیج 1 سے ہم گزر چکے ہیں, اسٹیج 2 پہ ہیں ابھی اس وقت, اور اسٹیج 3 کی طرف جا رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ موسٹ لائکلی 70 to 75% چانسز ہیں کہ ٹرمپ ہمیں اسٹیج 3 پہ لے جائے گا, جو ایسکلیشن ہے. اور اس کی اسے وجہ بتائی, اس نے کہا کہ دیکھیں اسٹیج 2 کے اوپر ان کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں, جہاں یورینیم انریچمنٹ کے معاملات تقریباً آئی تھنک اراؤنڈ 16 میزائلز ہیں جو وہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جو کر رہے تھے. تو اس پہ انہوں نے حملہ کیا, اس کو انہوں نے مثلا کافی کوشش کی, مثلا اس کو ڈیمالش کیا, ختم کرنے کی کافی کوشش کی, مگر یورینیم جو تھا نا وہ وہاں سے نکل گیا. سو اٹس دے فیئر کہ وہ اسپریڈ ہو چکا ہوا ہے. اور بڑا اچھا اس نے پوائنٹ کیا, اس نے کہا کہ اگر جس مقصد کے لیے جنگ شروع کر رہے ہیں, یا جس مقصد کے لیے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا, اگر وہ مقصد پورا ہو گیا ہوتا تو پھر نیگوشیشن کس چیز کی ہو رہی ہے, کیونکہ ٹرمپ از انوائٹنگ دم بیک ٹو دا ٹیبل کہ ہم بیٹھ کے بات کریں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو یورینیم تھا وہ نکل گیا. تو اس کے بعد جب انہوں نے پہلے وہاں حملہ کیا, اور اس کے پیچھے بڑی انٹیلیجنس اور بڑی ایک ان کی آپریشنل انویسٹیگیشن اور ساری چیزیں انوالو تھیں. انہوں نے ادھر حملہ کیا, کہتے ہیں کہ وہ یورینیم ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی وہاں سے انہوں نے ایرانیوں نے نکال کے آگے پیچھے کر دیا. اس کے بعد جو آپشن تھی ان کے پاس وہ یہی تھی کہ ریجیم چینج ہو, لیڈرشپ سب کو ختم, لیڈرشپ چینج کریں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ مثلا ہم وہ آج ہر دفعہ جو ان کو پسند نہیں آتا پوری دنیا میں اس کو چینج کر دیتے ہیں. آئی سپوز آئی تھنک آپ تاریخ پڑھیں نا, تو تاریخ کے اندر آپ کو کئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جہاں آخری یہی حربہ ملتا ہے کہ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو مار دو اس کو. تو ادھر بھی انہوں نے یہی کیا, انہوں نے رژیم چینج کیا. اب مزے کی میں آپ کو انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں, انہوں نے 2 دفعہ فتویٰ دیا کہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننا چاہیے. ہاں یہ بالکل آیا, یعنی کہ جو گارڈ ریل تھی نا, بالکل ایسا دنیا کے حوالے سے اگر امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ایک گارڈ ریل وہ آیت اللہ علی خامنائی بھی تھے, جنہوں نے 2 دفعہ, اینڈ ہی واز اے سپریم لیڈر, اور انہوں نے یہ دیا فتویٰ 2 دفعہ دیا, لیگل ایڈکٹ دیا کہ ہمیں نیوکلیئر وہ ویپنز نہیں بنانے چاہیے. ٹھیک ہے, میس ڈسٹرکشن, میں نے تو فتویٰ نہیں پڑھا, مگر یہ انہوں نے اس کے خلاف 2 دفعہ یہی فتویٰ دیا. اب جب ان کو ہی انہوں نے ہٹا دیا ہے سین سے, تو ان کا جو سکسیسر ہے, جو ان کا بیٹا ہے, وہ تو آلریڈی اس چیز کے حق میں ہی ہے. تو اگر وہ نہیں بھی تھے تو انہوں نے اب اسی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے اب یہی کہنا ہے کہ جی ہم رکھیں, یورینیم ختم کریں, ویپنز اگر ہم ان کو ڈسمینٹل کر کے ہم یہ, کیونکہ اوباما دور میں اس تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, مگر مختصر یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یو اسٹل ناٹ ہیپی, آپ کو تو راضی کر ہی نہیں سکتے سادے لفظوں میں بات اگر کی جائے, تو آپ سے تو راضی ہونے والی بات ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے ہمیں مارنا ہے تو کم از کم ہم لڑتے لڑتے مرے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہی کیا, تو وہ پروفیسر صاحب یہی کہہ رہے تھے, اور میں کہوں گا کہ اگر ہمارے ایڈیٹر صاحب آپ وہ نکال کے کامنٹس کے اندر مینشن کر دیں, لنک ڈال دیجیے گا, یہ پروفیسر صاحب کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ ہیڈنگ ٹورڈز اسٹیج 3, ٹھیک ہے, وچ کوڈ بی جو کچھ مہینوں میں ہو سکتا ہے, کچھ ہفتوں میں ہو سکتا ہے, یا 1 سال میں ہو سکتا ہے, نو مور دین دیٹ, مگر اللہ بہتر جانتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اس کے بعد
مزید ڈسٹرکشن آئے Destruction ہے, ٹھیک ہے, obviously. کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے آپشنز لمیٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے. وہ مثلاً کیونکہ یہ اب پولیٹیکل چیز, اور ادھر اس نے ایک اور مثال دی, اس نے کہا کہ آپ ویتنام کو دیکھیں, ٹھیک ہے. ویتنام کے اندر بھی اسی طرح ہوا تھا کہ انہوں نے جب ادھر حملہ کیا, ان کو مارنے پہ آئے تو یہ بالکل تہس نہس کر دی تھی. یعنی کہ جب امریکن فوجی کی بات آتی ہے, فوج کی یا ملٹری کی بات آتی ہے, دیر از ناٹ کوئی اتنا میچ نہیں ہے دنیا میں اور کوئی نا اس ملٹری مائٹ کے آگے. مگر ویتنام کے اندر دے لاسٹ کیونکہ پولیٹیکل سین ہیڈ چینجڈ ان امریکہ. اچھا جی بالکل. تو ملیٹریلی دے ور وننگ, مگر پولیٹیکلی پورا موڈ, پورا لینڈسکیپ چینج ہو گیا تھا امریکہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے مار رہے ہیں, ہمارے فوجی مار رہے ہیں, ہم ادھر جا کے کیوں لڑ رہے ہیں, وی ڈونٹ ریلی کیئر. تو وہ پولیٹیکلی, اور اس کے بعد جب الیکشنز آئے تھے اور پریزیڈنٹ صاحب ہٹ کے تھے, سو ادھر بھی سملر سیناریو ہو سکتا ہے. آئی تھنک ملیٹریلی اٹ بی ڈیفیکلٹ کہ امریکہ کو میچ کیا جائے, مگر پولیٹیکلی آئی ایم شیور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آگے اب مڈ ٹرمز بھی امریکہ میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا, آپ لیکن شاہ اس صاحب کو جی دیکھیں نا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ اوور آل مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں بے شک ایران کوشش کر رہا ہے ٹو پلے بٹ اسٹل آپ دیکھیں کہ دنیا کی بڑی سپر پاورز اس کے اگینسٹ کھڑی ہیں, اور یہ بڑی جسے کہہ سکتے ہیں بہادری کے ساتھ اسٹرائک بیک کر رہا ہے. لیکن اوور آل اگر سینیریو پوری دنیا میں مسلمانوں کا دیکھا جائے, 52-53 جتنے ملک ہیں, کنٹریز ہیں مسلمس, ہر جگہ پہ مسلمان نہ اکٹھے ہیں, نہ یونٹی میں ہیں, اور الٹا زوال کا شکار ہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک, اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یو بی نیومرس ان نمبرز, آپ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے, مگر یو ول بی لائک دا فوم آن دا سرفیس آف این اوشن, آپ جھاگ کی طرح ہوگے جو سمندر کے اوپر ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیکاز یو ول آل بی, یونٹی نہیں ہوگی, اینڈ یو ول بی, آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہوگے. سو یہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں جو معاملات جس طرح کے چل رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, nobody is really standing up with each other or for each other on the basis of Islam. امت مسلمہ کے ہونے کے حوالے سے ایون جو کلسٹر ہے مڈل ایسٹ کا بھی کنٹریز کا, آپ یو اے ای کو دیکھ لیں, ساتھ دے ناٹ کمنگ ٹوگیدر ایز مسلمس. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی جنگ نہیں ہے. اردو آج صبح بھی ابھی آپ پہلے بتا رہے تھے کہ اسرائیل کے جو ہے پرائم منسٹر, اس نے تو ڈکلیئر کر دیا نا کہ آج ہم اپنے مسائح کا ویٹ کر رہے ہیں, مسائح کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ پیورلی ریلیجس وار ہے, اور ہم نے اس لیے اس کو ختم. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک اگر آپ اس سے نا جو ڈسکشن ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ اسرائیلی کون سا مذہب ہے؟ آپ کہیں گے جوڈیزم, جوش ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر کون سا ورژن ہے جوڈیزم کا؟ یہ زائنسٹ جوز ہیں جو یہ سارا کچھ لیڈ کر رہے ہیں. جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ تو اس جنگ کے خلاف ہیں, وہ تو امریکہ کے اندر بھی مظاہرے کر رہے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو, ایسے نہیں کرنا چاہیے. سو آئی تھنک ہمیں اس چیز سے اوبلیویس یا اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے, اتنا بچپنا مثلا وہ بچکانہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. وی شوڈ بی اس کو ذرا تھوڑے سا اور زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اٹس ایکچولی اے اسٹرگل آف پاور. یہ طاقت کی بات ہے ساری, پاور اور ریسورسز. لائک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید ریسورسز اور پاور ہینڈ ان ہینڈ جا رہی ہے نا. وہ آنا چاہ رہا ہے, جیسے وینزویلا میں اس نے کیا, پھر اس کے بعد اب یہ وینزویلا کے اندر جو اس نے کیا ہے بلکہ کیا تھا اس پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور جو اب ہو رہا ہے الٹیمیٹلی اس کو پریزیڈنٹ کو جب انہوں نے اٹھایا تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے ساری جتنا تیل کے ذخائر ہیں ان کو ہی ٹیک اوور کر لیے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے سیکنڈ اور دا تھرڈ لارجسٹ ان دا کنٹری ان دا ورلڈ. I'm not sure, مگر it's one of the largest in the world. The point is کہ یہ اگر ہم صرف یہ سمجھیں, مذہبی ایلیمنٹ ہوگا ضرور, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, مگر it's not just a war of religion. ٹھیک ہے. اس کے اندر اور بھی پہلو آ جاتا ہے جس کے اندر سر فہرست جو چیز ہے which is as clear as day, it's a power struggle. It's all about power.
ٹھیک ہے. اٹس آل اباؤٹ طاقت, اٹس آل اباؤٹ کہ جی کس کا اجارہ ہے اور کس کی مائٹ ہے. اور ابھی اس وقت اس حوالے سے دیکھا جائے تو ارسپیکٹو آف کہ کتنی چیزیں, کتنی وسائل اور کتنا پیسہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے, اور کتنی بڑی بڑی کارپوریشنز اور ساری چیزیں ادھر ہیں. ٹھیک ہے جی, سب اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن سب شاہ مار صاحب کھا رہے ہیں. وہ آپ کی والی بات ماشاء اللہ, یہ جتنی بھی گلف کی کنٹریز ہیں اکنامکلی بوسٹ کر رہی تھیں اور ہب تھا پوری دنیا میں اکانومی کا, لیکن مطلب ایٹ اے سڈن اچانک ہی ساری اکانومی بیٹھ جاتی ہے, اسٹک ہو جاتی ہے, بلکہ بیٹھنا شروع کر جاتی ہے, ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ابھی ود ان کپل آف مطلب کچھ دنوں کے اندر ہی, 2 ہفتوں کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ جنگ کا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے, پورے مڈل ایسٹ کی گلف کی اکانومی جو ہے ایک دم اسٹیٹک ہو گئی. کووڈ میں کیا ہوا تھا, تو اف اینی تھنگ آئی تھنک کووڈ کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں وہ شاید اسی چیز کی ایک ٹریننگ تھی. ہاں, ایک شاید الارمنگ تھی کہ جی ایک ڈرل تھی. ہاں, آپ کی جب فائر ڈرل ہوتی ہے آپ کی یونیورسٹی ہوتی ہوگی, تو وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ اللہ معافی دے اگر آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو مگر کووڈ کے بعد ایوری تھنگ باؤنسڈ بیک, اور اٹ باؤنسڈ بیک ان دا سینس کہ مثلاً جو پلین ٹکٹ آپ کو ایک قیمت میں مل رہی تھی, کووڈ کے اندر بالکل وہ ساری چیزیں بیٹھ گئیں, ایک کریکشن ہو گئی. کچھ لوگ جو وہ نہیں, کیونکہ ڈیٹ کے اوپر ہی سارا چل رہا ہوتا ہے نا. مثلاً ہمارا اکنامکس پہ لیکچر دینا مقصد تو نہیں ہے اس پوڈ کاسٹ پہ, پر دا پوائنٹ از کہ وہ ساری چیزیں کریکٹ ہوتی ہیں. جو چھوٹے پلیئرز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, نئے جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اور سولیڈیفائی اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں جی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تھنگز باؤنس بیک. تو ابھی میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ جی بالکل دبئی مالز اور دبئی کی سڑکیں وہ دکھا رہے تھے خالی پڑی ہوئی ہیں, کوئی بندہ نہیں ہے. کووڈ میں بھی تو یہی تھا نا. ٹھیک ہے, مگر دوسری سائڈ سے دیکھا جائے تو ڈفرینس یہ ہے کہ کووڈ کے اندر کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کسی کی کوئی تھریٹ نہیں تھا اس طرح. ادھر حملہ ہو چکا ہوا. ادھر آپ مثلاً برج الخلیفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بزنس میٹنگ کر رہے ہیں, اور نیکسٹ سیکنڈ ڈرون آ جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ نہیں, یو ول فلی ٹو دی سیف کنٹریز. بندے کافی یورپین کنٹریز کی طرف اور آگے پیچھے نکل رہے ہیں, موو کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کریکشن آئے گی جو نظر آ رہی ہے. باقی جو ایکسپرٹس ہیں اس موضوع کے اوپر وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ کچھ اور ہے. میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں سے اب کہاں جانا, واٹ نیکسٹ. مسلمان کو یہاں سے کیا سیکھنا چاہیے, اور ادھر سے پھر مسلمان نے ایز اے امت اینڈ آن این انڈیویجول لیول کہاں جانا ہے, کیا کرنا. بالکل, دیٹس اے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, پیوٹل پوائنٹ ہے اس وقت. جی بالکل, کیونکہ پورا ایک سسٹم شیک اپ ہو گیا نا. شیک اپ ہو گیا, اور بالکل جو جن بیسس پہ, جن ستونوں کے اوپر یہ ہمارا پورا مسلم امہ کا ایک اسٹرکچر, سو کا اسٹرکچر ڈیولپ تھا, کھڑا تھا, وہ ایک دم کلیپس کر گیا ایک قسم کا. مطلب اب پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کھل کے, ایون مسلم ملکس میں سے, ممالک میں سے کوئی بھی کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, نہ گلف کے کنٹریز. اس کی وجہ ہے جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک قسم کی جلیبی, ایک قسم کی کھچڑی بنی ہوئی ہے. آئی مین ایران کا اگر رول دیکھا جائے تو سیریا کے اندر ان کا کیا رول تھا, آپ ایران کا رول دیکھیں, لبنان کے اندر انہوں نے کیا کیا, یمن کے اندر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی پراکسی سیٹ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو ہی ذبح کیا. تو وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. سڈنلی اب آپ ان کو مثلاً دا واریئرز اینڈ دا سیویئرز آف مسلم امہ کر رہے ہیں, تو یہ اگر ان کی لائن بن رہی ہے یا یہ ان کو پوزیشن مل رہی ہے تو اس کی بھی میرٹ ہے, اس کی بھی وجہ ہے. اور جب وہ اس کے مخالف کھڑے رہے ہیں when they were the villains, تو اس کی بھی ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک ہمیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بہت سا ایریا جو گرے ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں, کیا کر سکتے ہیں اور کرنا کیا چاہیے. اور اس حوالے سے نا قرآن پاک کی آیت پاک میں عموماً اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا آپ نہ بدلیں. تو اب اپنا آپ کیا ہم صرف وظائف اور دعا اور تسبیح پھیرنے سے بدلیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میں جس طرف اب اس گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو یو.
क्रूसेडर्स जब गए थे ना जी मस्जिद अक्सा को फ़तह करने, और इसी तरह की बात आपको अंडलूसिया जहाँ माशाल्लाह आप खुद हैं स्पेन के अंदर, तो उसके हवाले से भी इस तरह की टेस्टमनीज़ और बातें मिलती हैं। बहरहाल जो मैंने पढ़ी तो एक तरफ क्रूसेडर्स जब गए ना जी मस्जिद अक्सा, और रिचर्ड द लाइन हार्ट क्रूसेडर्स की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी, बात की बात है ये, तब की बात है व्हेन जेरूशलम फेल, जब इन्होंने जेरूशलम को फ़तह किया था। तीन क्रूसेड्स हुए थे ना जी। तो जब इन्होंने पहली दफ़ा जब गए ना, तो इनकी काफ़ी ऐसी टेस्टमनीज आती हैं, तो उसके अंदर इन्होंने लिखा कि जी जब हम उधर गए ना फ़तह करने के लिए, तो हमें लड़ना ही नहीं पड़ा। तो पूछा कि क्यों नहीं लड़ना पड़ा, तो उन्होंने कहा लड़ना इसलिए नहीं पड़ा कि हम जब उधर गए तो ये लोग सारे आपस में बहस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी किस चीज़ की बहस? उन्होंने कहा यही हराम हलाल की बहसें कर रहे थे, छोटी छोटी इख्तलाफात में बहस कर रहे थे। यानी कि हमारी जो मसलन उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि वी डिडंट हैव टू फाइट, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे। अब इधर से एक चीज़ साबित हो जाती है, जो बात मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम पहले रखा, हमारे आपस में यूनिटी नहीं है, तो ताकत कहाँ से आएगी? तो जब ताकत नहीं आएगी तो जो ताकतवर होगा ऑब्वियसली उससे आपके ऊपर मसलन आके ही उसे टेक ओवर कर लेना, ओवरकम कर लेना, आपको दबा लेने नीचे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त आई थिंक ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हमें अपनी तमाम प्रायोरिटीज़ रीअसेस करनी चाहिए, हमें अपना आप अंदर बदलना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर ईमान रखता हूँ कि नहीं। हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी डेप्थ है इस चीज़ और में। अगर मेरा इस पे ईमान है तो क्या मेरे अमाल इसके मुताबिक हैं कि नहीं? कि अब मैं मानता अल्लाह को एक हूँ, मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, तो जो आपके अहकामात हैं क्या उनके मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? अगर मैं नहीं गुजार रहा, सो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये हिपोक्रेसी है कि तुम मानते कुछ और हो और तुम कर कुछ और रहे हो। तो ये यहाँ ही डिस्कनेक्ट आ जाता है। और जहाँ डिस्कनेक्ट हो, मिसाल के तौर पे अगर बिजली की एक तार है और एक एंड पे बल्ब लगा हुआ है और दूसरे एंड पे पावर सोर्स है, तो अगर बीच में तार के डिस्कनेक्ट आ जाए तो क्या वो बिजली जितनी भी आ रही हो पीछे से वो उस बल्ब तक पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग है। पावर हाउस में कोई कमी नहीं है। पावर हाउस हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर अक़दस है। पावर हाउस हमारा अल्लाह के फजल करम से खुदा का घर है, खुदा का कुरान है। ये इसमें कोई कमी नहीं है। पावर हाउस के अंदर उतने ही वहाँ से वोल्टेजेस आ रहे हैं शुरू से जितने शुरू से आ रहे हैं, ठीक है। और फ़र्क ये है कि हमें इनकी अब इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। मसला क्या है? मसला वो डिस्कनेक्ट है, वो कनेक्शन जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, उसका मफहूम है। आपने फरमाया सुबह अगर तुम उठो, तुम्हारे सर पर छत हो और तुम ठीक हो, यानी कि कोई तुम्हें इस तरह की परेशानी यानी कि जान को कोई ख़तरा ना हो, और तुम्हारे सर पे छत भी है और उस दिन का खाना भी मौजूद है, तो याद रखो तुम ठीक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करो। बेशक बेशक बेशक, यू आर ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सब कुछ होने के बावजूद फिर भी इनग्रैटिट्यूड है। सब कुछ होने के बावजूद, सेहत, जान, माल, सब कुछ होने के बावजूद नाशुक्री है। हमें नहीं नज़र आते गज़ा के मुसलमान, हमें नहीं नज़र आते कश्मीर के मुसलमान, हमें नहीं नज़र आए थे बोस्निया के मुसलमान, हमें रोहिंग्या के बर्मा के मुसलमान जो जहाँ पिसे गए हैं, ज़िबा हुए हैं, हमें वो नहीं नज़र आते। सीरिया आप देखें, लेबनान देखें, यमन देखें, नहीं नज़र आते। तो जब हमें वो नहीं नज़र आते तो जिधर हम हैं हमें सिर्फ अपना आप ही नज़र आता है, और अपना आप तो शुक्र अदा ही नहीं कर रहा। तो हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर उस शुक्र की एक सूरत इस वक्त क्या होनी चाहिए? वो ये है कि जो आप मानते हो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। सबकी तो नहीं मैं बात कर रहा, मगर हमारी ये मिसकंसेप्शन है कि हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं और बड़े प्यार करने। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हम लाडले अगर हम अपने आप को समझते हैं और उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि जो हम मानते हैं उस पर अमल नहीं कर रहे, यानी कि हम मुसलमान हैं मगर अपने दीन के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे या करना चाहते नहीं हैं, हम जिधर हैं बस इधर राज़ी हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से तकरीबन 4000 माइल्स का फासला है जहाँ भी हमला हो रहा है, यहाँ नहीं आएंगे। आ भी गए तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क हमारी मदद कर देगा, या मसलन चीन पड़ोसी वही हुआ ना, या कोई और कर देगा, हमें कुछ नहीं होगा। बल्कि हम अल्लाह के इतने प्यारे हैं, इतने लाडले हैं
کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے ہمارے دفاع کے لیے. دیکھیں کتنی بڑی یہ مسکنسیپشن ہے. آپ غزوہ بدر کی بات کر لیجئے تو 313 جب گئے تھے تو دوسری طرف 1000 سے زیادہ مشرکین مکہ جو کھڑے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں اترے تھے, سب خود پہلے اترے تھے. آپ نے صفیں باندھی تھی, تیاری کی تھی, بالکل ایسا, ٹھیک ہے. بے شک 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھیں, اور دوسری طرف کیا کچھ نہیں تھا, بے شک, ٹھیک ہے, اگینسٹ آل آڈز. آپ تیاری کر کے گئے تھے, اللہ نے پھر فرشتے بھی بھیج دیے, اور خود گئے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان پہ حملہ ہوا تھا, خود حملہ کرنے گئے تھے. جی جی جنگ بدر میں خود بیسیکلی, جی وہ تو ایک اس وقت وہ کیروان جا رہی تھی نا جی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیروان کی طرف جا رہے, تو ادھر ابھی ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, پیغام بھیجا مکہ شریف کے آپ کا ہی سامان آ رہا ہے, اس کو آ کے بچائیں. تو جتنے ادھر کے تھے بڑے بڑے سارے نکل آئے. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچے تو جس مقام پہ ہونا تھا, تو وہ کیروان جو تھی وہ وہاں سے آگے چلی گئی ہوئی تھی. تو ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو مشرکین مکہ آئے تھے اس کے اندر ابو جہل شامل تھا, اس نے کہا نہیں جی ہم نے لڑنا ہی لڑنا. تو بالکل مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ صحابہ سے تو زیادہ لاڈلے نہیں ہیں نا. بے شک بے شک بے شک. اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہوں, بے شک, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بنیادی طور پہ چیز سمجھنی پڑنی ہے کہ جس چیز میں ہمارا ایمان ہے نا, اٹ ہیز ٹو ٹرانسلیٹ انٹو ایکشن. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں اس کو ایکشن میں عمل میں لانا پڑے گا. اگر ہم نہیں لائیں گے تو اٹس اے میٹر آف ٹائم. تو شاہ صاحب بینگ اے امہ, یہ ہمارا ایک فنومینا بن چکا ہے میرا خیال ہے, کہ ہم سینس لیس ہو چکے ہیں یا ایمان لیس ہو چکے ہیں. آئی تھنک امہ از اے ویری, یہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ چیز نہیں رہی. اس کے اندر کافی ویریبلز آ جاتے ہیں, کافی فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس کی ایک باقاعدہ الگ ڈسکشن ہونی چاہیے. مگر جنرلی آپ جس ایتھوس کی بات کر رہے ہیں, جو ایکسپرٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کی ہم کر سکتے ہیں جو بات ہے جی, کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہم نیشن اسٹیٹس ہیں اور ہم بڑھ چکے ہیں, اور خلافت کو ختم ہوئے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر وہ سارے جسم کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جتنی یہ مثلا یورپین پاورز تھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا. سو دیٹ واز اے لانگ ٹائم اگو. اس کے بعد امہ ہیز ایگزسٹیڈ, یا ایک خلافت کی جو موومنٹ ہے اس کی مثلا وہ جلتی بجھتی رہی ہے, اس کی پوری ایک تاریخ ہے. آئی تھنک وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, بٹ دا پوائنٹ از ان اسپرٹ, یس, ٹھیک ہے, وہ چیز ہے. لہٰذا وہ کیونکہ یہی اسپرٹ ہوگی دیٹ ول بی ایکٹیویٹیڈ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, اور اٹ ول ٹرانسپائر یا ٹرانسلیٹ انٹو دی کمنگ ٹوگیدر آف دی امہ. امت فزیکلی اسی اسپرٹ کے ایکٹیویشن کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کی مثلا صدارت کے اندر, آپ کی لیڈرشپ کے اندر اکٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن شاہ صاحب اکٹھی ہونے میں, جیسے ابھی میں پچھلی آپ کے ایک بات سے مجھے ایک ریفرنس یاد آ گیا, آپ نے بتایا کہ اس وقت ایران کے ساتھ باقی ملک شاید اس وجہ سے نہیں کھڑے کہ ایران آلریڈی ہیو بین پلیڈ ہز اون رول ان دا ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آف, جو ہمارے دنیا میں یمن میں ادھر ادھر سے ایریا میں اپنا ایک نیگیٹو رول پلے کر چکا ہے. یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, یہ دیکھیں, میں یہ نہیں سمجھ, مجھے نہیں پتا کون اس وجہ سے ایران کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یا نہیں کھڑا ہو رہا. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے برا کیا تو اس کو برا کہیں, اور جب انہوں نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا کہیں. ہاں, دل سے بے شک اس کے ساتھ کوئی ساتھ ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, دل سے ساتھ ہے. مطلب دیکھیں, میں تو فیصلہ نہیں, میں تو آپ کا نہیں فیصلہ کر سکتا. مجھے جتنا اختیار ہے میں نے وہ کرنا ہے. جو کام انہوں نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا کہیں, اور جو کام انہوں نے غلط کیا ہے اس کو غلط کہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, سو دیٹ وی کین لرن فرام اٹ, ٹھیک ہے. اور جو ان کے اچھے کام ہیں وہ بالکل اچھے کام ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. میں شاہ صاحب اس لیے بات کر رہا تھا کہ اوور آل جو ہمارے عام عوام میں جو کنسیپٹ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے اس وار کے اگینسٹ, اس میں ایک سم ہاؤ سمپتھی بینگ اے مسلم کنٹری, جو ایک ظالم کے اگینسٹ, بیسکلی وہ کنسیپٹ ہے نا کہ ظالم کے اگینسٹ ایک بندہ کھڑا ہے. دیکھیں, آپ ریسٹورینٹ کے اندر جائیں نا, جی جی, اور آپ اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں, جی جی, اور لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اس ریسٹورینٹ کے اندر کوئی اور اپنے بچے کو سختی سے کرتا ہے, مارتا ہے یا جھڑکتا ہے,
تو آپ کو فیل ہو نہ ہو، آپ کے ساتھ جو بچہ گیا ہوگا اس کو فیل ہو وہ جانا بہت فیل کرے گا کہ اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے یا وٹ ایور، اس کو فیل ہو جائے گا، سہم جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر نا فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہو یا کسی کے پر ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو ہم اس کو فیل کرتے ہیں. اب آپ کے ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی کنوکشنز اور انٹینشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جتنا آپ اندھیرے کی طرف ہوں گے اتنی آپ کی کانشیسنس کی آواز، آپ کی ضمیر کی آواز دب جائے گی. اور جتنا آپ اللہ کی طرف ہوں گے، جتنا خدا کی یاد کے ساتھ آپ ہوں گے، جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوگا، اتنی اونچی آپ کے اندر آواز ہوگی اور اتنی وہ آپ کی ضمیر کی آواز اونچی ہوگی کہ وہ جو حق سچ پہ بول رہی ہے، آپ کی کانشیس بول رہی ہے، تو وہ بات آپ کے اندر سے نکل کے باہر دوسروں تک بھی پہنچ جائے گی. خوبصورت بات، بالکل صحیح ہے. جی. اچھا شاہ صاحب، اس سینیریو میں بہت سے لوگ اوبیسلی کوٹ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے جب سینیریو ڈیولپ ہو جائے گا دنیا میں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. لائک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث کے مطابق کہ پہاڑوں میں نکل جائیں یا رورل ایریاز وغیرہ سائڈ پہ نکل جائیں تو اپنا سیلف گروتھ جس کو کہتے ہیں وہ کی جائے، سیلف ڈپینڈنٹ جس ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس میں انوالو ہو جائے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بڑی یہ جو بات کی، خوبصورت بات کی کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہمارا ٹوٹ چکا ہے یا سم ہاؤ اس میں گیپ آیا، اس کو ریکنیکٹ کیا جائے. دوسرا اس پرسپیکٹو میں کہ اگر یہ وار خدا نخواستہ ایکسپینڈ کرتی ہے، ورلڈ وار کی طرف جاتی ہے، ملحمۃ العظمیٰ کی طرف جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کیا کہنا ہے جی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. ہاں، اس بات کو اللہ کرے ہم اس طرح سمجھیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب جب آپ نے فرمایا نا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے آپ اس طرح مثلا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ قرب قیامت ایسا وقت آ جائے گا کہ اتنی وہ مشکل ہوگی باہر کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے صرف وہ ہی اپنے ایمان کو بچا سکیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر سب اپنے گھروں میں چلے گئے تو باہر فائٹ کون کرے؟ تو باہر دین کے لیے کس نے لڑنا؟ یہ بات بھی ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے گنجائش رکھ دی ہے. جو ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے نا، جس پہ فوکس کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کا کم از کم پتہ ہونا چاہیے. آپ کی بات میں نہ کروں تو بہتر ہے. مجھے اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے میں کتنے پانی میں ہوں. تنہائی کے اندر مجھے تو پتہ ہے نا کہ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کیا میں اٹھ کے خدا کا سجدہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور اگر میں کر رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے مجھے پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے، حساب میں نے اگلے جہان میں جا کے دینا. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ غزوہ تبوک دیکھیں، حنین دیکھیں، اب بدر دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے جان قربان کرنے کی دعوت سب کو دی ہے. ایسے ہی بے شک. مال قربان کرنے کی دعوت سب کو دی ہے. خیر کے کام کی دعوت سب کو دی ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، کئیوں نے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سب کچھ دے دیا اور پوچھا کہ آپ مال کے اعتبار سے سب کچھ دے دیا. تو حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں. گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، باقی میں بھی آپ کا، میرا سب کچھ آپ کا. تو ہمیں لائک دیکھیں نا، یہ اگین وہی ایک فیلیسی ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. آئی تھنک فنڈامنٹلی ہماری ایجوکیشن کے اندر کچھ مسئلہ ہے کہ ہماری گرومنگ میں کچھ مسئلہ ہے، وہ مسنگ سم تھنگ. ہماری تربیت بچوں کی کچھ مسئلہ ہے. ہمیں سختی سے اتنا بچایا جاتا ہے، خوش رکھنے کی، اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر میری بات کو اگر آپ سمجھیں، اتنا بچایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی بھی سختی ہم برداشت نہیں کر پاتے، تھوڑی سی بھی مشکل ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہماری بالکل جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اتنی نرم ہو گئی ہے کہ ہلکی سی ہوا آئے دکھوں کی تو ہم بکھر جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اتنا کیوں بچوں کو شیلٹر کریں؟ دین کے لیے سٹرگل کرنا جو شروع آپ کی مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے ہوگی، آپ اس وقت اٹھ کے وضو کریں جس وقت آپ کا دل نہیں کر رہا کیونکہ سردی زیادہ ہے یا آپ بڑے آرام سے اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت اٹھ کے خدا کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، اس کا معیار، اس کا مقام ہی اور ہے اس عبادت کا. سو دا پوائنٹ از کہ میں نے پہلے بھی قرآن پاک کی جس آیت مقدسہ کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
ما بانفسہم. ماشاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت تمہارا حال نہیں بدلوں گا جب تک تمہارا اندر نہیں بدلتا. تو اندر بدلنے کے لیے یہی چیزیں. اب یہ تو مقصد نہیں ہے نا کہ ساری زندگی بندہ بس اندر ہی بدلتا رہے. ٹھیک ہے, ہماری ذمہ داری ہے یہ, ہمارے پاس دنیا, یہ خدا کی نعمتیں, حتیٰ کہ میری جان بھی, یہ خدا کی امانت ہے میرے پاس. اس کو میں نے خدا کی مخلوق کی خدمت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کو خرچنا ہے. میں نے اس کو, آپ مثلا اپنے آپ کے لیے زندگی کب تک جئیں گے؟ آپ جیے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کسی کے لیے زندگی نہیں گزارتے خدا کی رضا کے لیے, کیونکہ اللہ راضی اس طرح ہوتا ہے. ہمیں تو اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. دس از ناٹ آور ہوم. ہم تو اس دنیا کے لیے ہمارا تو مقصد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھا ہوا ہے, دو ہی چیزیں اپنی عبادت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو بنایا ہی اپنی عبادت, اپنی یاد کے لیے. سو ہاؤ مچ آف دیٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ صرف وہ ماہ رمضان کے حد تک کی ہے, صرف وہاں تک ہے, اور وہ بھی 8 تراویحوں تک. اب تو وہ بھی نہیں کوئی پڑھتے, اب تو 8 تراویحیں مشکل سے پڑھ رہے ہیں. تو پوائنٹ از, دیکھیں ایران دور نہیں ہے, بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, فلسطین کے ساتھ بارڈر نہیں تھا یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ تو ہے نا, اور وہ بھی تھوڑے سے فاصلے پہ. کشمیر تو بالکل دروازے پہ, بالکل ایسا ہے, وہ تو پارٹ ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر جا کے دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. دوسری طرف آپ جا کے دیکھ لیں چائنا کے اندر جو کمیونٹی ہے, وائگر پتہ نہیں کیا نام ہے, میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے, تو آپ پاکستان میں بلکہ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. کراچی کے اندر وہ اگلے دن وہ ایک انہوں نے مجسمہ, پتہ نہیں وہ کون سا شیطان ہے, بال آئی تھنک, بال کا آج کل جو سچویشن چل رہا ہے وہ بنا رہے ہیں. اللہ معاف کرے. اور ایک اسلام آباد میں بھی سنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے جی. دیکھیں مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ بھول گئے ہیں چند مہینے پہلے جب انڈیا سے حملہ ہوا ہے اور جان کے لالے پڑ گئے ہیں, تو ضروری ہے آپ نے حضرت اسرافیل کے سور کے پھونکنے کی آواز کرنی, انتظار کرنا when he would blow the horn. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا جب میں آیا تھا نا اس دنیا میں, جب مجھے بھیجا گیا اس دنیا میں, تو میں حضرت اسرافیل کے پاس سے گزرا, تو وہ اس وقت ایک قدم پتھر پہ تھا, اور جو ہورن انہوں نے بلو کرنا وہ ان کی لبوں کے ساتھ تھا, اور چھاتی کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی. اللہ اکبر, اللہ اتنی قریب ہے, اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے اینڈ آف دا ٹائم. جا اور اس کے باوجود آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. انفارچونیٹلی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جب تک وہ بلو نہیں ہوگا, بلو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو اس چیز کا پر شاید ٹرسٹ نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے, اور اس کو وہ سیریس لے بھی نہیں رہے, اور اسٹل دے آر موونگ آن دا سیم پاتھ. ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ کیا ہے, تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آج سے 600 سال پہلے رفلی علمی دروازہ اجتہاد کا وہ تو بند کر دیا تھا. اچھا. اور ہم 600 سال بعد جہاں کھڑے ہیں, اتنے 100 سالوں میں ہم نے عملی دروازہ بھی بند کر دیا. عملی بھی کر دیا, صحیح بات. تو انٹلیکچولی بھی ہماری ڈکلائن ہو چکی ہوئی ہے, زوال پہ ہیں, اور عملی اعتبار سے پریکٹیکلی بھی ہم زوال پہ ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ مثلا یہ آپ دیکھیں, آج اگر آپ مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو مے بی ان کا سسٹم اس طرح ہے, مے بی ان کا ڈیولپمنٹ اس طرح ہو. یار سے 600-700 سال پہلے جس وقت ادھر رینیسانس کا ٹائم آیا, انہوں نے کتابیں پرنٹ کرنا شروع کر دیں, ہم نے فتوے لگا دیے کہ جی پرنٹنگ مشین شیطانی ہے. اب ایک قسم کا مثلا ہم نے وہ انہوں نے وہ کیا, انہوں نے پھر کتابیں چھاپیں, بانٹیں, مگر وہ خدا سے دور ہوتے گئے. ٹھیک ہے, خدا سے وہ دور ہوتے گئے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ جتنا بھی مشکل وقت آ گیا ہمارے ہاں, جون سا بھی علاقہ ہو, جون سا بھی ملک ہو, جون سا بھی خطہ ہو, جون سا بھی کونا ہو, اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہمارے میں موجود رہتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ. تو کیا اگر ہمارے پاس تخت نہیں ہے, سو واٹ, اگر ہم وی آر ناٹ دی موسٹ پاورفل پیپل ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے, حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے بڑی خوبصورت ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جس نے سب کچھ پا لیا اور خدا کی یاد کو کھو دیا, اس نے کیا پایا؟ اللہ
کیا اور جس نے سب کچھ کھو دیا اور خدا کی یاد کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اللہ کیا خوبصورت بات. تو ہمارا جو ایکسس ہے نا, ہمارا جو سینٹر ہے, اٹ شوڈ بی دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں کہ جو میرا ہے وہی آپ کا ہو, مگر یہ ضروری ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے, سکھایا ہے اور حکم فرمایا ہے, اسی طرح آپ کا بھی ہو اور اسی طرح میرا بھی ہو. سب کا بالکل بالکل. اس حوالے سے وی شوڈ آل بی اسٹرائیونگ فار دا سیم لیول. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, پرائیورٹائز نہیں کریں گے لائف کے اندر, بلیو یو می, تب تک ہمارے حالات نہیں چینج ہوں گے. نہیں چینج ہوں. ہم سپرفیشل فکسز کر رہے ہیں کہ آج اقتدار میں ان کو ہٹا دیں, ان کو بٹھا دیں. آپ جس کو بھی ہٹائیں گے, جس کو بھی بٹھائیں گے, یو ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنا حساب دینا ہے قبر میں جا کے. میں نے بتانا ہے کہ میں نے زندگی حجرے میں گزاری تھی یا اپنا تزکیہ نفس اس حجرے میں سے کر خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزاری ہے, اللہ کی رضا کے لیے. اور آپ آج چل کے دیکھ لیں, جتنے بھی تقوی والے لوگ ہیں, جتنے بھی نیک لوگ ہیں, جتنے بھی اچھے لوگ ہیں اور دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دے سیو دا پیپل. وہ لوگوں میں ہی رہتے ہیں اور لوگوں میں ہی جیتے ہیں, اور وہ دین کی خدمت بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور انفیکٹ دین کی ہی دین از اے نظام, از اے سسٹم فار آور ایگزسٹنس, ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزار سکیں. مگر ہمارا نوجوان دیکھیں, سارے نہیں مگر اکثریت جو ہے بڑی سیلفش ہیں. میں آپ کو جو سچی بات بتا رہا ہوں, اور یہ صرف پاکستان کی نہیں میں بات کر رہا, جنرلی اوور. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک کارپوریٹ کلچر اوپر سے ٹرکل ڈاؤن نیچے تک آ گیا. اگر آپ کی ٹاپ 500 کی ٹاپ 5 میں لا فرم ہے وچ از ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ, یا کوئی کارپوریشن ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, گلیکسو اسمتھ کلائن فار ایگزامپل, وہ ہے, اور سب سے نیچے آپ کی ایک کریانے کی دکان ہے, دونوں میکسیمم پروفٹیبلٹی کے میکسیمم کے اوپر چل رہی ہیں. دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پروفٹ میکسیمم کریں. ٹھیک ہے, ایسے حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو چلانے والے کے اندر فرق آ سکتا ہے, یا اس سسٹم کو بنانے والے کے اندر فرق آ سکتا ہے, کہ ایک وہ بندہ ہے جو اس کارپوریشن کو, یا کارپوریشنز تو اس طرح نہیں چلتی obviously, ادروائز وہ کارپوریشنز بنتی نہیں ہیں. ایک وہ بندہ ہے وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزار رہا ہے, اور ایک وہ بندہ ہے جو صرف اپنی شہوات اور اپنی ڈیزائرز اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ جب اپنے معاشرے میں اپنے گھر سے لے کر محلے کی مثلا محلے کے اینڈ تک, یا اپنے جہاں بھی, آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا زیادہ نظر آ رہا ہے؟ اور مجھے یہ دیکھنا چاہیے, مجھے اپنے سے شروع کریں نا, کہ مجھے اپنے سے لے کر باہر تک کیا نظر آ رہا ہے. مٹیریلزم نظر آ رہا ہے. مٹیریلزم, کیونکہ ایک کنزیومرسٹک مٹیریلسٹک سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے, ایک سیلفش سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے, اور اس کو توڑنے کے لیے نہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں واپس خدا کی یاد کی طرف جانا پڑے گا. بے شک 100% ٹرو. شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں نا, بچے کی جو لرننگ ہے نا, ماں کے گود میں جتنی لرننگ ہوتی ہے وہ ساری زندگی تک, جو فرسٹ 7 ایئرس, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کال ہے, جو فرسٹ 7 ایئرس کی جو آپ کی مینٹل گرومنگ ہے نا بچے کی, وہ قبر تک ساتھ چلتی ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے جو یہ مٹیریلزم کی اپروچ ہے, وہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی کہ بچے نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے. اگر وہ ایک ڈاکٹر فیملی میں پیدا ہو گیا تو اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر اس لیے نہیں بنانا کہ میں نے خدمت کرنی ہے انسانیت کی. جی جی جی, جو مین ڈاکٹر ہونے کہ کا, تمہیں جی وہ پیسوں کی سیکیورٹی ہوگی, تم پیسے کما لو گے, یو ول ہیو وانٹ آف نتھنگ, تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور یو ول بی اوکے. اب اس میں بتائیں کہ اس پورے جملے کے اندر اللہ کی قدر اور اللہ کی رضا کو کہاں فیکٹر کیا, کہاں پہ فٹ ہو, کہیں پہ فٹ نہیں ہوتی, نہیں کیا نا. آپ دیکھیں 2 مین چیزیں ہیں ہمارے دین اسلام کے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. دونوں چیزیں آپ کی, آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ بچے کی گرومنگ کے لیے دونوں چیزوں کو پس پش رکھتے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے کچھ کیا جاتا ہے, اور نہ, اچھا انفارچونیٹلی پیرنٹس سے لے کے ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں شاہ صاحب, کیونکہ ہم دونوں کا تعلق ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہے, اور آپ بھی ماشاء اللہ انسٹیٹیوٹ رن کریں, جو ہمارا سسٹم بن گیا سم ہاؤ
اوور آل اسپیشلی میں جو ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں کہ بچے کی جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے یا کالج سسٹم ہے یہ یونیورسٹی لیول ہے. سب میں بچے کو صرف ایک تنخواہ یا نوکری پیشہ مطلب کہ اڈاپٹ کرنے کے لیے یا کسی طرح کی کوئی اچھی نوکری مل جائے اس کو سارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, بجائے کہ وہ حقوق العباد مطلب کہ عوام کی خدمت کے لیے. ایون ہم چھوٹی سی مثال جو میں ڈاکٹر کی دے رہا ہوں کہ اس کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں حقوق العباد یعنی کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنوں, نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے. لیکن ہمارا پورا جو پریشر ہے پیرنٹس کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, اسکولنگ کی طرف سے, ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے, صرف بچے کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں تم نے جانا ہے یا گرو کرنا ہے یا اڈاپٹ کرنی ہے وہ فیلڈ جہاں پہ پیسہ زیادہ ہے. تو اس کا یہ مائنڈ سیٹ, وہ آپ کی والی بات جب تک چینج نہیں ہوگا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس طرح سے ایجوکیشن سسٹم میں سے گزر رہا ہے نا, تو اگر اس کے ذہن کے اندر یہ ہے, کوئی بندہ مثلا دیکھیں یہ تو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے بندے کی کہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو میرا گزارا اچھا ہو جائے گا, مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا, اس کے لیے یہ شعبہ سب سے بیسٹ ہے اور میں یہ کام کروں اور میں اپنے بچے کو بھی اس کام میں ڈالوں. اگر میں نہیں اس میں ڈال سکا تو چلیں اس کو ڈالتے ہیں, دن رات ان کو پڑھاتے ہیں, کراتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں ود دا ہوپ کہ جب وہ پڑھ کے وہاں سے نکلیں گے تو ان کو ایسی پوسٹ, ایسی جاب یا ایسا کوئی کام یا کریئر پاتھ مل جائے گا جس کے اندر وہ پیسے بنائیں گے اینڈ ان کو اس طرح لائف اسٹرگل کر کے نہیں گزارنی پڑے گی جس طرح میں نے گزاری. اب یہ جو سوچ رہا ہے, جو کر رہا ہے, وہ جانتا ہے, وہ اپنا حساب اللہ کو خود دے گا. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر بندہ اس سوچ کے ساتھ مثال کے طور پہ ڈاکٹر نہیں بنتا کہ میں نے صرف پیسے کمانے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ پیسے کمانا اور پیشنٹ کا علاج کرنا ہینڈ ان ہینڈ جا رہا ہے. بالکل ایسا, یہ دونوں ایک چیزیں بن گئی ہیں. بالکل ایسا. اب جو بندہ یہ کام کر رہا ہے نا, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترجیح کس چیز کو دے رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب تک یہ 2 لاکھ روپیہ جمع نہیں کرائے گا, مرتا ہے تو مر جائے, میں نے اس کا علاج نہیں کرنا. یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, 2 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے مگر اس کی ابھی جان پہ بنی ہے, میں اس کی جان بچا لوں. یہ ایک بڑا انڈیویجول لیول کے اوپر ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے جس کا جواب وہی بندہ دے گا جو یہ کام کر رہا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے جو یہ کر رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر ابھی I'd like to think کہ اکثریت وہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں, پیسے کا نقصان ہو جائے, انسانی جان کو بچا لیں. ٹھیک ہے, مگر انفارچونیٹلی کالی بھیڑیں جن کو ہم کہتے ہیں, یہ بلیک شیپس ہر جگہ آ جاتی ہیں, تو ان چند کی وجہ سے باقیوں کے بھی نام خراب, بد سے بدنام برا, تو باقیوں کے بھی کام خراب ہو جاتا ہے. میرا سینٹرل کنٹینشن, میری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بچوں کو جہاں آپ تعلیم کے لیے فیسیں دے رہے ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک فنڈامنٹل چیز آپ کو دینی چاہیے جو صرف آپ کو دین سے ملے گی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی. وہ کیا ہے کہ اس بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے کہ جب وہ اس موڑ کے اوپر آئے, اس آزمائش میں پھنس جائے کہ میں نے پیسے رکھنے ہیں کہ انسانی جان بچانی ہے, تو دے میک دا رائٹ ڈیسیجن. اس کو ٹولس تو دے نا. 2.5 سال کے بچے کو یا 3 سال کے بچے کو آپ پلے گروپ میں ڈالاتے ہیں, نرسری میں چھوڑ آتے ہیں, یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, آپ ادھر چھوڑ آتے ہیں. صحیح بات ہے. اس نے انسان بننا کس سے سیکھنا ہے, جس کو آپ جانتے نہیں ہیں یا جس کو آپ جانتے ہیں؟ اپنے سے, جس کو جانتے ہیں. آپ اس کے والد ہیں, آپ اس کی ماں ہیں, آپ اس کے والدین ہیں, آپ سے وہ انسان بننا سیکھے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود انسان ہو. صحیح بات. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں نا بڑی فلو کرتی ہیں اگر ہم بنیادی چیز کو سمجھ جائیں. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ادھر نہیں رہنا. میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں اسٹریس ختم کرنے کی, اور خاص طور پہ جتنا اسٹریسفل کام ہمارے ایڈیٹر کا ہے, آپ کے لیے بڑی اچھی چیز ہو, یوتھ کے لیے بیسیکلی زیادہ. چلیں یوتھ بھی اس میں شامل ہو جائے. جس وقت آپ سب سے زیادہ ٹینشن یا اسٹریس میں آ جائیں نا, اس وقت روک کے جو بھی کر رہے ہیں رک جائیں اور یہ کہیں کہ میں بس اگلی منٹ میں نے مر جانا. اللہ اکبر. ایوری تھنگ از اینڈ. یہ میری آخری سانس ہے. اور جب آپ اس چیز پہ آ جاتے ہیں نا کہ یہ میری آخری سانس ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ میری آخری سانس ہے, جس چیز کی مجھے پریشانی ہے وہ مجھے اب کتنی تکلیف دے رہی ہے. یقین کریں وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہوگی, کیونکہ اب آپ انسان از دا موسٹ ایزیلی ڈسٹریکٹیڈ میمل. ٹھیک ہے. سب آپ مثال کے طور پہ اگر بچہ آپ کو آ کے تنگ کر رہا ہے نا,
رو رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو جھڑکیں, آپ اس سے زیادہ اونچا رونے شروع ہو جائیں, آپ اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں. ہاں ود ان سیکنڈز وہ بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا, ایسے ٹھیک ہی ہے, ایسے بیکاز دیٹس ہاؤ ایسے مائنڈ آپریٹس. تو یہ چیزیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی بہتر کرنے کا طریقہ کار آ جائے گا. اور میں جو بات یہ اسٹریس ختم کرنے کی, آپ کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ زندگی اس طرح جیو جس طرح کبھی مرنا ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر زندگی اس طرح جیو جس طرح کبھی مرنا نہیں ہے, اور آخرت کی تیاری اس طرح کرو جیسے بس اگلے لمحے ہی گزر جانا. کیا بات, لائک آپ کی پرائیورٹی کیا ہے ایز اے مسلم؟ وی آر پیپل آف دا آخرہ. نیڈ ٹو سکسیسفل اوور ٹھیک ہے, ہیئر اور دی نیکسٹ ہم نے ادھر اچھے کام کرنے ہیں تاکہ نیکسٹ لائف میں ہم سکسیزفل ہوں. دیٹس آور موٹیویشن, ہماری انسپریشن ہی یہ ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم اس دنیا کے, ہم بس اس دنیا میں, اس دنیا کی حد تک اگر رہ جائیں گے نا, تو پھر مسلمان کہاں گیا؟ صحیح بات. اور یہی چیز آج نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتنا نقصان. دنیا تو ہو ہی تباہی کی طرف جا رہی ہے, وہ ہونا ہی تباہ ہے, تو دنیا کا ہو کے کیا کرنا ہے. جی تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ اینڈ پہ بینگ اے مسلم, پوری مسلم کمیونٹی کو, مسلم امہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں, اسپیشلی آج کل کے سینیریو کے پوائنٹ آف ویو سے. میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت تمہارے سر پر بھی آ جائے نا, جو سیپلنگ یعنی جو دانہ بیج تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کو بوتے رہو. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت. خیر کا کام کریں فار صاحب, خیر جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہیں, اگر آپ غربا مساکین کی خدمت کر رہے ہیں, اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, خیر کے جو بھی اگر آپ اپنے بزرگ ماں باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اگر آپ اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, سوشلی پولیٹیکلی جس طرح بھی جو بھی کر رہے ہیں, خیر کا کام کر رہے ہیں نا, قیامت سر پہ بھی آ جائے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کیری آن ڈوئنگ دا گڈ ورک, خیر کا کام جاری رکھو. کیا خوبصورت سلوشن ہے, ماشاء اللہ. تو شاہ صاحب دعا کریں ہم سب کے لیے, مسلم امہ کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ اس سچویشن میں ہمیں سیکھنے کا مطلب کہ موقع دے, اور ہمیں آپس میں یونٹی کے ساتھ. آمین. آپ میرے لیے بھی دعا کریں جی, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہم نے بات کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.